یاد رکھو گناہوں کی وجہ سے انسان ہر ایک سے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے سائے سے تک خوف کھاتا ہے جب انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو چاہتے نہیں، کوئی گنہگار کو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، جو انسان تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی روٹی عطا فرمائے گا انسان گمان بھی نہیں کرے گا کہ میرے اس چھوٹے سے بزنس کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جب مالدار لوگ اپنا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو روک لیتا ہے۔ ایک مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ ٹوٹ کر اس کے اوپر گر جائے گا۔ لیکن جو مومن نہیں ہوتا نا، گنہگار جو ہوتا ہے، وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ کر چلی گئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام قسم کی تعریفیں، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ آمینہ کے لال ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کوئی مصیبت، جو کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کا صلہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بہت سارے انسان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ہی بخش دیتا ہے۔ محترم سامعین، جس عظیم موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے گناہوں کا اثر انسانی زندگی پر۔ آج کل ایک نوجوان خصوصیت سے ایک عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے ہم گناہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگ لیں گے نا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ضرور بضرور اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تو بدلہ ملتا ہی ہے، اچھا کا صلہ اچھا ملے گا، برے کا بدلہ برا ملے گا۔ لیکن جو انسان اس دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا اثر اس کی زندگی میں دکھاتا ہے، تاکہ وہ انسان جو گناہ کر رہا ہے کم از کم سیدھے راستے پر آ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک جامع تعریف بیان کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کرنے سے تمہارا دل کھٹکتا ہے کہ کوئی تو ہے، کچھ تو چیز ہے میں کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، دل بولتا ہے نا تمہارا وہ گناہ ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے جا کر علماء سے فتوے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹکتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو وہ گناہ ہے۔ وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم یہ نہ پسند کرو کہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ چیز لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ میں جو کام کر رہا ہوں لوگوں کو نامعلوم ہو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی تعریف ہے میرے مسلمان بھائیو۔ اب جو انسان گناہ کو کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تابعین میں فقہا نے کسی نے کہا تھا جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا اثر ہم نے ہماری بیوی کی نافرمانی میں دیکھی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہماری اس نافرمانی کا اثر ہم نے ہمارے سواری کے نافرمانی میں دیکھا ہے۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، ہماری بیوی نافرمان ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہم پہ آتی ہے، پریشانی ہم پہ آتی ہے، ہم صلہ کہتے ہیں ہم پہ یہ مصیبت آنا تھا، ہاں یہ ساری چیزیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا صلہ ہوتی ہیں۔ آج انسان گناہ تو کرتا ہے، ایک معمولی سی مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، انسان کے گناہوں کے باوجود بہت سارے انسانوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک ایک گناہ کو پکڑتا نا، پانی پینے کے لیے قطرہ بھی میسر ہمیں نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں کچھ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے اندر واضح بیان کیا گیا کہ کیسے جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان یہ نہ سوچے اور دیکھنے والا یہ نہ سوچے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اس پر عذاب آئے گا مجھ پہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انفرادی طور پر بھی ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، پوری جمعیت پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے آپ نے دیکھا
قوم سمود نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا. قوم عاد نے گناہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم عاد کو مٹا دیا. میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہر ایک قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے سزا دی ہے. فَمِنْهُمْ من اخذنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا, ان میں سے بعض اقوام ایسی تھیں, بعض جماعتیں, بعض قومیں ایسی تھیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی. وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, ان میں سے بعض اقوام, بعض قومیں ایسی تھیں جنہیں ایک چیخ و پکار نے برباد کر دیا, اور ان میں سے بعض قومیں ایسی تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا کر برباد کر دیا, اور بعض قومیں ایسی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا, پانی میں ڈبو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کر ظلم کیا ہے. یہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ عذاب آتے ہیں, گناہ ہوتا ہے, لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, واضح کرنے کی کوشش کروں گا جتنے ہو سکیں گے گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے کیسے ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کسی چیز میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو انسان گنہگار ہوتا ہے نا, اس کو کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ علم اللہ کا نور ہے, اور اللہ کا نور کسی ظالم کو, گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا. امام شافعی ایک شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, وہ اپنے استاد کے پاس گئے شکایت کرتے ہوئے کہ مجھے, تو انہوں نے ایک شعر لکھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی. انہوں نے کہا میں میرے استاد محترم کے پاس بات کہتے ہوئے پہنچا, اے استاد مجھے بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں, کمزور ہے میرا حافظہ. تو انہوں نے کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو, تمہارا حافظہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا. اور انہوں نے مجھے خبر دی ان العلم نور, یہ علم اللہ کا نور ہے, اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیو, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا. ایک حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا, جس کے اندر یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے نا, اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جس انسان کے دل میں گناہوں کے کتے ہوتے ہیں, جس دل کے اندر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسے دل میں داخل نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہ گناہوں کے اثر ہیں, یہ گناہوں کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث اور سناتا ہوں میں آپ لوگوں کو, 5 چیزیں میں حدیث سناتا جاؤں گا, گناہوں کو گناتا جاؤں گا, آپ اس حدیث کو سنتے بھی جانا اور اپنے ماحول کو دیکھتے بھی جانا, تصور کرتے بھی جانا, یہ سوچتے ہوئے سننا کہ کہیں یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر آنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہوا. ذرا غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جب وہ تمہارے درمیان آ جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول مہاجرین سے کہہ رہے ہیں, اے مہاجرین 5 گناہ ایسے ہیں جب وہ گناہ تمہارے اندر آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ گناہ تم پر نہ آئیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایک ایسا گناہ فحشکاری, فحاشی, جب انسانوں میں عام ہو جاتی ہے, جب اس کو لوگوں میں علانیہ طور پر کھل کر کیا جانے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان لوگوں کے درمیان
ताउन की बीमारी आम कर देता है, और ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में अल्लाह तबारक व तआला नाजिल कर देता है जिन बीमारियों के नाम तक लोग नहीं सुने होंगे। अल्लाह अकबर। आज फहाशी आम है, आप नजरें दौड़ाओ कर देखो, ये कोरोना वायरस, ये नई नई बीमारियां, क्या कभी हमने उसका नाम सुना था? क्या कभी हमने उसके बारे में सुना था? नहीं सुना था। ये बीमारियां आ रही हैं हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तंबीह करना चाहता है, अब भी वक्त है मेरे मुसलमान भाइयों। और एक उस हदीस के अंदर दूसरी चीज़ बयान की गई, जब मालदार लोग ज़कात देने से इनकार कर देते हैं, जब मालदार लोग अपना हक ज़कात अदा नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से नाजिल होने वाली बारिश को रोक लेता है। अगर ये चरिंद परिंद न होते, अगर ये चौपाए न होते, इस सरजमीन पर कभी बारिश नाजिल न होता। अल्लाह तबारक व तआला इन चौपाइयों पर, इन चरिंद परिंद पर रहम करके जो बारिश नाजिल करता है ना, आज उसी बारिश से हम इंसान भी फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम चीज़ें मेरे मुसलमान भाइयों। एक वो आदमी जो तिजारत कर रहा हो, कारोबारी, बिजनेसमैन जिसको हम कहते हैं, अगर वो अपने तराजू के अंदर कमी बेशी करता है, तोल के अंदर बिजनेस के अंदर कमी बेशी करता है, काम करने वाले को तनख्वाह देने में छेड़छाड़ करता है, अगर ऐसा दौर आ जाए तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसानों पर कहत साली नाज़िल फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसानों की रोजी रोटी में तंगी फरमाएगा, तंग कर देगा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोजी रोटी। और अल्लाह तबारक व तआला उन पर जालिम हुक्मरानों को उन पर मसल्लत फरमा देगा। अल्लाह अकबर। क्या चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं? क्या अभी सुधरने का वक्त नहीं आया? क्या अभी गुनाहों को छोड़ने का वक्त नहीं आया मेरे मुसलमान भाइयों? उस हदीस के अंदर एक और चीज़ भी बयान की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जब लोग अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल को छोड़कर अपने दिमागों से फैसला करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा हुक्मरान बना देगा। फिर तुम्हारे वो दुश्मन जो तुम्हारे हुक्मरान बन जाएंगे, तुम्हारा माल तुमसे छीन लेंगे। सही हदीस है। अल्लाह अकबर। ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरे मुसलमान भाइयों हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अदल अहकाम को सारे पामाल कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के दिलों में अदावत, दुश्मनी पैदा कर देता है। एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कब होती है? जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम है ना, उस पर अमल करना छोड़ देता है। तो बताने का मकसद ये है मेरे मुसलमान भाइयों, क़ियामत के दिन तो इंसान को बदला मिलेगा, लेकिन क़ियामत से पहले इस दुनिया में भी उसका असर होगा, उसका असर हो के रहेगा। इंसान ये ना सोचे कि मैं गुनाह कर लूंगा, मैं माफ़ी मांग लूंगा। कितने ऐसे लोगों को हमने देखा गुनाह करते करते मर जाते हैं, तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मौतों से हमारी हिफाजत फरमाए। बताने का मकसद यह है मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों के अंदर आप उसी तौर पर देखते हैं गुनाह, बातों में गाली देना। आजकल हम सोचते हैं ये छोटे गुनाह हैं, नहीं, हर छोटी चीज़ को बड़ी समझना चाहिए। एक मोमिन गुनाह को ऐसे देखता है गोया कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो पहाड़ टूटकर उसके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन जो मोमिन नहीं होता ना, गुनहगार जो होता है, वो गुनाह को ऐसे देखता है गोया कि एक मक्खी उसकी नाक पर आकर बैठी और उसने अपना हाथ हिलाया और मक्खी उड़ कर चली गई। तो ये गुनाह का फ़र्क है। हमें एहसास करना होगा, हमारे दिल को बेदार करना होगा। और एक गुनाह का असर ये भी है मेरे मुसलमान भाइयों, जब इंसान का दिल अल्लाह की बातों को सुनने के बावजूद अल्लाह की बातों पर अमल न करे, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर ना आए, तो समझ लो कि उसके दिल पर गुनाहों का असर शुरू हो चुका है। और याद रखो, एक गुनाह का असर इंसानी ज़िंदगी पर यह भी होता है कि इंसान को उसके बिजनेस के अंदर हासिल होने वाला फ़ायदा, इंसान को उसे हासिल होने वाली रोज़ी होती है, इंसान को एक रिज़्क़ मिलने वाला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान को रोज़ी रोटी मिलने वाली होती है, लेकिन इंसान गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाह की वजह से उस रोज़ी रोटी को छीन लेता है। अल्लाह अकबर। आज पूरी ज़िंदगी हमारी
مال و دولت کے کمانے میں، اولاد کو اچھا بنانے میں گزرتی ہے۔ ہم نے دنیا کے سارے اسباب کو اختیار کیا، بزنس کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ بزنس میں ڈالنے کے لیے ہم تیار، بڑے سے بڑا مکان خریدنے کے لیے تیار، بڑے سے بڑا دکان خریدنے کے لیے تیار، دنیاوی اسباب سارے ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اخروی اسباب روحانیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل یہاں پر پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، جو انسان تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اس کی ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی روٹی عطا فرمائے گا انسان گمان بھی نہیں کرے گا کہ میرے اس چھوٹے سے بزنس کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، جب گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، جب گناہوں سے پاک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی، جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اندر خوف رہتا ہے، اپنوں سے خوف، دشمنوں سے خوف، بچوں سے خوف، گھر والوں سے خوف۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ کا اثر ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ یاد رکھو، جب جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ یاد رکھو، گناہوں کی وجہ سے انسان ہر ایک سے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے سائے سے تک خوف کھاتا ہے جب انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو چاہتے نہیں، کوئی گنہگار کو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے۔ اور محبت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش نہیں ہے، حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اس بندے سے۔ اور جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اس کے بعد آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمانوں کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اطراف و اکناف رہنے والے ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس سے فرشتے نفرت کریں ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس گنہگار سے نفرت کرنے لگتا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، زندگی کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اس چیز کو آج بتانے کے لیے میں آیا ہوں میرے مسلمان بھائیوں۔ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن دوسرا معنی بھی وہاں پر موجود ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ کا اثر اس کے دل پر ہم نے سوچا معمولی سا اثر ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ دل پر مہر لگا دے گا۔ مہر کا مطلب ہم نے سمجھا مہر لگا دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مہر جب لگ جاتی ہے نا، انسان بزدل بن جاتا ہے۔ غیرت، حمیت، شجاعت، بہادری، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی شجاعت اس کے اندر مفقود پاتی ہے۔ اپنا حق مانگنا تو دور کی بات، یہ میرا حق ہے یہ بول بھی نہیں سکتا، اتنا ذلیل انسان بن جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آئیے واقعات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دور جاہلیت کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، واقعات کی روشنی میں اہل مکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے مقدس مکان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسجد، وہ ہے حرم، مکۃ المکرمہ۔ وہاں کے رہنے والوں کی حالت کیسی تھی معلوم ہے آپ کو؟
وہاں کے رہنے والوں کی حالت ایسی تھی کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری. ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمران ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا. کبھی یمن کا حکمران ان کو اپنا غلام بناتا تو کبھی حیرہ کا تاجدار انہیں اپنا غلام بنا کر لے کے چلا جاتا تھا. اتنے بزدل تھے, اتنے حقیر تھے. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ وجہ ایک ہی تھی, سبب ایک ہی تھا کہ کون سا گناہ تھا جو وہ لوگ نہیں کرتے تھے. دنیا کا ہر گناہ, زناکاری وہ کرتے تھے, بدکاری وہ کرتے تھے, ایک دوسرے کو ناحق وہ مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اتنے بزدل تھے کہ کبھی بھی انہوں نے آزادانہ زندگی نہیں گزاری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان رحمت بنا کے بھیجا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزدل قوم کو کیسے شجاع بنایا. وہ بزدل قوم جو کبھی ایک مرتبہ ابرہا ہاتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ کو توڑنے کے لیے آیا. لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آ گیا. اب یہ مکہ والے ہاتھیوں کو نہیں دیکھے تھے, دوڑنے لگے, بھاگنے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا, اے مکہ والوں, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے ہو؟ اللہ کے گھر کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر لڑنا گوارا نہیں ہے تمہیں؟ تو ان بزدلوں نے جواب دیا تھا, یہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا, ہم اس کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ بزدلی کا عالم تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا. پھر یہی بزدل قوم اتنی طاقتور بنی کہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وعدے کے لیے اپنی جانوں کو گنوانا برداشت ہے, لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ توڑنا برداشت نہیں ہے. جنگ کا میدان تھا. کفار نے سوچا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کیا جائے یہ مسلمانوں کو ہرانا ناممکن ہے. تو انہوں نے سارا کا سارا زور, ساری تیریں, سارے کے سارے نیزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف کر دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے سب سے زیادہ چالاک و ہوشیار انسان تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے کے سارے تیر میری طرف آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ دشمنوں کا کیا ارادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے ہیں, ایک اعلان کرتے ہیں. ہمارے ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے میرے مسلمان بھائیو, ذرا غور سے سننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, تم میں کون سا ایسا انسان ہے جس کو میں اپنی تلوار دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ یہ وعدہ کرے مجھ سے کہ جب تلک زندہ رہے گا میرے دروازے سے نہیں ہٹے گا. صحابہ اعلان سننے کے بعد ایک دبلے پتلے آدمی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, جن کا نام کیا تھا؟ زیاد بن سکن. نام تھا زیاد بن سکن. اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں دبلا پتلا آدمی اتنے تیروں کا کیا مقابلہ کرے گا؟ کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاتے ہیں. پھر اعلان کرتے ہیں. پھر وہی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر اعلان کرتے ہیں. 3 مرتبہ اعلان کیا جا رہا ہے. 3 مرتبہ وہی اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم ہی بار بار اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہو آ جاؤ میرے پاس. نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے, زندگی جب تک قائم رہے گی, جب تک زندہ رہو گے, نبی کے اس دروازے سے ہٹنا نہیں. کہا اللہ کے نبی جب تک سانسیں چلتی رہیں گی تمہارے دروازے سے نہیں ہٹوں گا. وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا, تاریخ دانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا. کھڑے ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے کے پاس. پھر تیریں برسی, تلواریں برسی. تاریخ دانوں نے الگ الگ تعداد لکھی. 70 ابو جب تیر ان کے جسم کے اندر چھپ جاتے ہیں, 1-2 تیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, 70 ابو 72 تیر ان کے جسم کے اندر چھپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہنا بڑا آسان ہے, کھانا بڑا مشکل ہے. ایک کانٹا بھی پیر میں چھپ جاتا ہے نا, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہاں پر 72 تیر زیاد بن سکن کے جسم کے اندر چھپ گئے ہیں, زخم لگا ہوا ہے. لیکن ایسے وقت میں خون کتنا ہوتا ہے جسم کے اندر, بہتے بہتے خون بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. اس وقت کے زبیر و طلحہ اس وقت کے ڈاکٹر تھے. دونوں دوڑتے ہوئے آئے. زیاد بن سکن کو انہوں نے دیکھا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں. چلو ان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اٹھا کر لے جا رہے ہیں. درمیان میں آنکھیں کھل جاتی ہیں. پوچھتے ہیں ارے طلحہ و زبیر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بولتے ہیں زیاد اتنے زخمی ہو گئے ہو
کہ اب زخم لگنے کی جگہ باقی نہیں ہے, تمہارے جسم کا خون بہہ چکا ہے, تمہیں علاج کی ضرورت ہے. کہنے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زیاد بن سکن کے. کہنے لگے, نہیں, میرے نبی سے میں نے وعدہ کیا ہے, جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں گی نبی کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا, یہ میں نے وعدہ کیا ہے. کہا, تمہارے پیروں کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کہا, میرے پیروں کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہوا, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دینا. کہنے لگے, نہیں ہو سکتا. کہ نہیں, مجھے بھی نہیں ہو سکتا, میں نے میرے نبی سے وعدہ کیا ہے. اتنا اصرار, اتنی ضد انہوں نے کی, آخر کار ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا. پھر تلواریں برسی, پھر تیر برسے. انہوں نے سارے کے سارے تیروں کو پھر بھی اپنے جسموں پہ لیا. صاحب, یہاں تک کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے 90 ابو تیر ان کے جسم کے اندر چپ گئے. ایک تیر آتا ہے, ان کے جسم کو چھلنی کر کے پار ہو کے چلا جاتا ہے. ایک چیخ ان کی زبان سے نکلتی ہے, وہ چیخ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو, وہ نبی جب ساری کی ساری دنیا والے قیامت کے دن اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, وہ ماں جو اپنے بیٹے کو اتنی پیار سے پالتی تھی, دنیا کے اندر بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی, ایسے وقت میں بھی میرے نبی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے, اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. تو اس نبی کا نام جب آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. تو بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب ان کی آواز پڑتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے جنگ کا میدان ہے, دشمن میرے خون کا پیاسا ہے, یا جانتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے ایسے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا ہے نا, زخم تمہیں لگتا ہے لیکن اس کا درد وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. زیاد بن سکن کی چیخوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, زیاد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کچھ بھی بچھائے بغیر بیٹھ جاتے ہیں, زیاد کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیاد کے جسم کو دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر اب کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی اور زخم لگ سکے. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اب وہ آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں آب حیات کا کام کرتے ہیں. جب آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیاد بن سکن کے چہرے پر گرتے ہیں تو زیاد بن سکن جو بے ہوش ہو گئے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سوچتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے, کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ سوچ کر زیاد اپنے آنکھوں کو بند کر کے پھر کھولتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کے نبی کا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں زیاد اتنے کمزور ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں کو کھول رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو زیاد بن سکن کی آنکھوں پر رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی سے زیاد کہتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے, اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے زیاد تمہارے جسم پر اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ ان زخموں کو میں دیکھ نہیں پا رہا, تم کیسے دیکھ پاؤ گے. تو انہوں نے کہا, نہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا آخری کام کیا کرتا ہوا آیا, تو بڑے فخر سے کہوں گا آخری کام جو کرتا ہوا آیا تیرے نبی کا وعدہ پورا کرتا ہوا آیا. آخری کس کو دیکھتا ہوا آیا, تو اللہ کے نبی کہہ سکوں گا آخری دیدار جس کا ہوا, آخری جس کو دیکھا وہ تیرے نبی محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاتھ کو ہٹا لیتے اللہ کے نبی. زیاد بن سکن کہتے ہیں, اللہ کے نبی ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا, آپ بھی کر دیجئے گا. پوچھتے اے زیاد کیا کہنا چاہتے ہو. کہتے ہیں, اللہ کے نبی دیکھو جیتے جی جب تک سانسیں چل رہی تھی برابر تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا رہا, ڈٹا رہا. جب تک زندگی قائم تھی برابر سہارا دیتا رہا. اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا صرف اتنا کہہ دینا کہ زیاد نے میرے وعدے کو پورا کیا ہے. کہ اللہ کے نبی کہنے لگے, اے زیاد تم نے اس دنیا کے اندر تمہارا وعدہ پورا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. یہ سننا تھا. ان کے روح پرواز کر جاتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پرواز کرنے کے بعد اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. سارا صحابہ کا جمگٹا اطراف اکناف کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ کیا تم نے میرے محبوب کا یہ منظر دیکھا ہے.
صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو زیاد نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا میں جب تک اس کی سانسیں چلتی رہیں برابر اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے زیاد کی روح کے استقبال کے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہی قوم تھی جس قوم کے بزدل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، وہی بزدل قوم اتنی طاقتور بن گئی کہ دشمنوں کا مقابلہ اکیلے تنہا کرتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اس دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑیں گے ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے، ہمارے اندر شجاعت و بہادری آئے گی، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف، ایک لاسٹ چیز بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میں۔ حجاج بن یوسف بہت ہی بڑا سفاک تھا، اس کی شکایت کرتے ہوئے ناحق لوگوں کو قتل کرتا تھا، عبادت گزاروں کو، نیک کاروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو یاد کرنے والوں کو قتل کرنے والا وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں جب حسن بصری کے سامنے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا ظالم ہے، ایسے ظالم حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ مسلط کر دیا، تو انہوں نے ایک بات کہی۔ کیا بات کہی؟ ذرا غور سے سننا میرے مسلمان بھائیوں۔ انہوں نے کہی تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، یعنی تم جیسے برے اعمال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے برے حاکموں کو، اتنے بڑے ذمہ داروں کو تم پر لا کر کھڑا کرے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے علم کا فقدان کیوں نہ ہو، ہماری روزی روٹی میں نقصان کیوں نہ ہو، ہمارے بزنسوں کا گھاٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی موب لنچنگ کیوں نہ ہو، چاہے کچھ بھی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہیں ظالم حکمران بھی بیٹھا ہوا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے مسلمان بھائیوں ہمارے اپنے ہاتھوں کا، ہمارے گناہوں کا صلہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدلانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آخر میں میرے پورے خطبے کا ایک ہی خلاصہ ہے، یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرمائے، اللہ نیکیوں میں ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا بنائے۔ ہمیں جو پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔